السلام علیکم۔ ریئل اسٹوری میں آج بات کریں گے رابعہ کے ابو کے بارے میں۔ 23 سال میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری اور پہلے 4 سال ایسے گزرے کہ اس نے لون اٹھایا سود پہ، مرغی خانہ بنایا اور شیئرز خریدے، بینک سے شیئرز خریدے۔ مرغی خانہ بھی تباہ ہو گیا، شیئرز بھی نیچے آ گئے اور اس کی جتنی سیلری ہوتی تھی ساری سود میں چلے جاتی تھی۔ 4 سال اس نے سود اتارا اور میں جاب کرتی تھی، گورنمنٹ کی میری جاب تھی اور میں بچہ بھی اٹھا کے لے کے جاتی ہوتی، جنڈیالہ، شیر خاں، کہاں گاؤں ہے، بسوں میں دھکے کھا کھا کے میں جاتی اور میں واپس آتی، سبزی لے کے آتی، پکاتی، گھر کے شام تک کام کرتی اور بچہ اٹھایا گود میں علی حسن کو۔ اس طرح میں نے 4 سال اپنے میاں کو اور اس کے گھر کو پالا سنبھالا، کما کے کھلایا، پکا کے بھی کھلایا۔ اس کے بھائی بھی میرے پاس تھا 2 سال، اور میں نے ان سب کی خدمت کی، کبھی خدمت میں کوتاہی نہیں آنے دی۔ اس کے بعد پھر دبئی چلا گیا، 3 بچے ہو گئے، تو 2 بچوں کے بعد میں نے جاب چھوڑ دی، تو کیونکہ دوسرے بچے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، 2 بچے لے جا کے میں جاب نہیں کر سکتی تھی، میں بچوں کو سنبھالتی کہ میں جاب کرتی، اس لیے سرکاری جاب میں نے چھوڑ دی اور میں نے اپنے بچوں پہ قربان کر دی کہ کوئی بات نہیں، یہ کل کو بڑے ہو جائیں گے، میرا ٹائم ان کے لیے، میں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ پھر میرا میاں 3 بچے ہو گئے، بیٹی میری 1 ماہ کی تھی، دبئی چلا گیا تو پہلے 5 سال کیسے گزرے؟ پہلے 5 سال ہمیں لون اٹھایا اس نے وہاں پہ، پھر ایک لون ختم ہوتا تھا، آخری مہینہ ہوتا تھا بینک کے لون کا، تو ہم 1 مہینہ بھی میرا میاں نہیں گزارتا تھا اور دوبارہ لون اٹھا لیتا تھا اور اس کی ساری سیلری لون میں چلے جاتی تھی، بینک کو سارا لون دیا جاتا تھا۔ اس نے دبئی میں لون اٹھا کے ہمارے ویزے نکالے، ہم چلے گئے، ہمیں بلایا، ہم چلے گئے، ہم گھر کا سامان بیچا، کرائے پہ میں رہ رہی تھی، میں دبئی چلے گئی، بچوں کا وہاں ایڈمیشن کروایا، تو 1 کمرے کا فلیٹ تھا جو ہم نے لیا۔ 15 دن نائٹ ڈیوٹیاں ہوتی تھی، 15 دن مارننگ ڈیوٹیاں ہوتی تھی۔ مارننگ ڈیوٹی میں تو بچے صحیح رہتے تھے، اسکول ہوتے تھے، کام کیا، سو گئے، لیکن نائٹ ڈیوٹی میں جب ان کا باپ آ کے صبح سوتا تھا، شام تک اس نے سونا ہوتا تھا، پھر بچوں کو لے کے پڑھانا لکھانا بڑا مشکل میرے لیے تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے ٹارچ کی روشنی میں جلا لینا، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، تو ٹارچ کی روشنی میں بچوں کو اسکول سے آتے پڑھانا، شور بھی نہیں ہونے دینا کہ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، کبھی بھی شور نہیں ہونے دیا کہ نیند نہ خراب ہو جائے۔ تو کبھی میں نے پردہ اٹھا کے سائڈ پہ کر کے باہر کی روشنی میں پڑھانا، کبھی میں نے ٹارچ کی روشنی میں بچوں تینوں کو پڑھانا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے ان کا ٹائم نہیں ویسٹ کیا، میں نے 24 گھنٹے بچوں پہ توجہ دی۔ وہاں پہ عربی تھی، فل انگلش میڈیم تھا، بہت مشکل سلیبس تھا، وہ بھی میں نے پڑھایا، ڈکشنری سے دیکھ دیکھ کے سیکھ کے خود پڑھ پڑھ کے میں نے انہیں پڑھایا۔ ٹیوشن میں نے کبھی نہیں بچوں کو بھیجا، ماشاءاللہ میرے بچے شروع سے ہی فرسٹ آتے تھے، ٹیوشن میں نے کبھی نہیں بھیجا، نہ ٹیوشن دی جا سکتی تھی دبئی میں، اسٹڈی بہت مہنگی تھی، میڈیکل بہت مہنگا تھا، علاج نہیں ہو سکتا تھا، اور اسکول بھی بہت مہنگے تھے، فلیٹ بہت مہنگے تھے، سیلری بہت کم تھی۔ لون اٹھا لیا میاں نے 5 سال کا، جیسے ہی لون اٹھایا بھانجے کو بلایا اپنے کو، اس کا ویزا نکالا، اپنے پاس ہے، اسے لانڈری بنا کے دی کپڑے استری کرنے کے لیے، لیکن وہ لانڈری بالکل نہیں چلا سکا اور لانڈری بند ہو گئی، لانڈری بک گئی، اور وہ تو وہاں پہ رہا دبئی میں۔ تو ہم لوگوں کو واپس 1 سال کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ واپس جاؤ، میرے اوپر اب 5 سال کا لون ہو گیا، اب میں 5 سال لون اتاروں گا۔ ہم واپس آ گئے، ادھر آ کے اردو میڈیم اسکول ہوتے تھے، انگلش ہوتی تھی، اردو ہوتی تھی، وہاں پہ عربی ہوتی تھی، انگلش، اور سلیبس ادھر کا اور تھا، دبئی کا اور تھا، پاکستان کا اور تھا، لیکن بچوں کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑی، اور ہم واپس آ گئے، لیکن ان کا اپنا بھانجا جس کا اپنا سکا باپ سعودیہ میں رہتا تھا، اچھا کماتا تھا، اس کے لیے انہوں نے بھی اسے ڈرائیونگ کا لائسنس لے کے دیا، اسے 5 سال ادھر رکھا، لون بھی سارا خود اتارا اور ہمیں واپس بھیج دیا۔ یہ 5 سال گزر گئے، پھر اگلے 5 سال آئے، پھر لون اٹھایا گیا، پھر ہمیں بلایا گیا، ہم پھر چلے گئے بچوں کو لے کے، میں پھر گھر کا سامان بیچ کے گھر چھوڑ کے میں دوبارہ چلی گئی۔ پھر اس کے چھوٹے بھائی کو لون اٹھا کے دیا گیا کہ وہ پاکستان میں کاروبار کریں، پیمپرس وغیرہ کی اس نے ایجنسیاں وغیرہ خریدی،
تو اپنی بہن کے بیٹے کو بھانجے کو غلام حسین نے یہاں پہ کاروبار کرایا، سود کے پیسے اٹھا کے سارے اسے دے دیے، اس نے بھی 1 روپیہ نہیں کما کے دیا اسے۔ تو 1 سال 1.5 سال ہم وہاں پہ رہے، قرضہ چڑھ گیا، اس نے کچھ نہیں دیا، نہ بڑے نے کچھ دیا، 5 سال اس نے ضائع کی، پھر چھوٹے نے 5 سال ضائع کر دیے، ہمیں پھر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ لوگ واپس جاؤ، اور میں نے لون اتارنا ہے۔ پھر ہم نے سب نے مل کے 5 سال پھر لون اتارا، 10 سال گزر گئے، اس کے بعد پھر اگلے 5 سال آئے، آخری مہینہ تھا، پھر لون اٹھایا گیا، پھر دوست کو لے کے وہاں پہ فیکٹری بنا کے دی گئی، اور دوست نے پیکنگ کی فیکٹری تھی، اور اس نے 1 سال 1.5 سال چلائی، اور اس نے بھی جواب دے دیا اور کچھ بھی نہیں سے دیا۔ ہم سال سوا سال رہے، ہمیں پھر واپس جانے کو بولا گیا کہ واپس چلے جاؤ، میں نے لون اتارنا، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اور اگلے 5 سال پھر اس نے دوست پہ پیسہ لگایا، لاکھوں اٹھا کے لگائے سود پہ، اور پھر 5 سال پھر اس دوست کی نظر ہو گئے، ہم پھر دھکے کھاتے ہوئے واپس آ گئے، پھر گھر کرائے پہ لیا، پھر ہم رہتے رہے، پھر اگلے 5 سال آ گئے، پھر اس نے اپنے بھائی کو فیکٹری بنا کے دی پاکستان میں، تو ابھی آ کے وہ فیکٹری چلا رہا ہے، اس نے کچھ دیا کہ نہیں دیا ہم نہیں جانتے۔ اس طرح میں 4 دفعہ دبئی گئی، اور 4 دفعہ لون کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، تکلیفیں برداشت، پریشانیاں برداشت کر کر کے میں واپس آ گئی، اور یہ لون نہیں ختم ہوا، یہ لون ہماری جان سے، ہماری زندگی سے اترا ہی نہیں۔ میں نے اپنے میاں کو قرآن پہ ہاتھ رکھوایا، قسم دی کہ تم نے کبھی لون نہیں اٹھانا، کیونکہ ساری زندگی ہو گئی اب لون اٹھاتے ہوئے، سود پہ پیسے لیتے ہوئے، ہمارا کچھ نہیں بنا، یہ عذاب ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے، یہ اپنی ماں سے سنا ہے، مت یہ کرو۔ ساری زندگی ہماری جنگ رہی، میری جنگ رہی میرے میاں کے ساتھ کہ مجھے سود پہ پیسے نہیں کھانے، لیکن میری اور میرے بچوں کی مجبوری تھی، ہمیں کھانا پڑا، ہمیں ساری زندگی سود کھانا پڑا، تو ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے، ہمارے پاس کوئی اور سورسز نہیں تھے۔ میں چھوڑ دیتی، میرے بچے تکلیف میں آ جاتے، ان کی اسٹڈی خراب ہو جاتی، ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نے برداشت کیا، میں نے 2 مہینے اپنے بچے بھیج دیے، قرآن پہ ہاتھ رکھایا، ادھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گیا کہ میں لون نہیں اٹھاؤں گا، جا کے پھر اس نے 2 کروڑ کا لون اٹھا لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے 2 ماہ بچے اس کی ماں کے گھر بھیج دیے لالا موسیٰ، کہ مجھے اپنی ماں کی قسم دے کہ میں اب لون نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ ساری زندگی گزر گئی لون، اور لون سے میری ہمیشہ سے جنگ رہی، اور میرے جنگ کرتے پورا ساری زندگی گزر گئی کہ لون نہیں اٹھاؤ، یہ اپنے لیے قبر میں عذاب مت بھیجو۔ لیکن 2 ماہ میں میرے بچے لالا موسیٰ رہ کے آ گئے، نہ اس نے ماں کی قسم دی، نہ اس نے وعدہ کیا کہ میں لون اٹھانا چھوڑوں گا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح میرے 23 سال ضائع ہو گئے، اور وہ وہیں کی وہیں پہ کھڑا رہا، اور لوگوں کے لیے میں دبئی جاتی تھی، واپس آتی تھی، لیکن مجھے پتا میرے ساتھ کیا گزرتی تھی، اور یہ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔